ایسا آپ نے شاید دیکھا ہو، ایک مونڈا ان کا کھلا ہوا ہوگا اور ایک مونڈا ڈھکا ہوا ہوگا، جبکہ یہ ایک جگہ پر ایسا کیا جاتا ہے، وہ میں بتاؤں گا، اور باقی تو ہمیں اسی طرح سے ڈالنا ہے۔ جیسے ہم ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد ہمیں اس طرح سے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی نیت نہ کریں ہم احرام کی، دیکھو کپڑے ہم نے پہن لیے ہیں، نیت نہ کریں احرام کی، اس لیے کہ اگر نیت کر لی تو ہم پر احرام کی پابندی ضروری ہو جائے گی۔ ابھی ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کیا کرنا ہے، ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں پر احرام باندھنا ہے، یعنی فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے ہمیں ایئرپورٹ میں ہی جاتے ہی فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے ہمیں احرام باندھنا ہے، اور احرام باندھنے کے بعد اس کے بعد ہمیں جو ضروری باتیں ہیں اس کو کرنا ہے۔ کچھ ایسی باتیں آج میں آپ کو بتاؤں کہ جو احرام باندھنے کے بعد نہیں کر سکتے، جن کو کرنے کا یہاں پر ہم کر سکتے ہیں لیکن احرام باندھ کر ہم پر وہ حرام ہو جاتی ہیں، ہم پر ان سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، ویسے تو مجھے بتایا ہے کہ احرام باندھنا وہ بتا گئے ہیں کوئی صاحب آ کر، لیکن میں جو اور طریقے ہیں میں بتا کر احرام باندھ کر ہی جو ہے آپ کو دکھاؤں، اور اس کے بعد جو ہے پھر بتانا ہے کہ کس طرح سے ہمیں مسائل کا آگے حل کرنا ہے۔ جیسے ہی ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں وہاں پر جا کر ہمیں دیکھو اندر اگر ماں اور بہنیں خاموش ہو جائیں نا تو یہ میں تقریر آج میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کچھ ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہوں، اور تقریر کرنے میں میری عورتیں سنیں یا نہ سنیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر یہ باتیں سن لیں تو ہو سکتا ہے ان کے لیے ضروری ہو جائے اور ان کی بھی بات بن جائے۔ تو وہاں احرام باندھنا ہے، ایئرپورٹ میں جا کر وضو کر لیں پہلے۔ اچھا ایک بات اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں سنا ہوں صرف، میں گیا نہیں ہوں دربار میں، دعا کریں اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، لیکن ایئرپورٹوں میں خاص طور سے جدے میں بھی، غالباً دہلی میں بھی ہو، کہ ہمارا جو سیدھا سادہ مسلمان بھائی جاتا ہے، خاص طور سے نوجوانوں کے تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بزرگ سیدھا سادہ چلا جائے نا تو وہاں ایسی ٹوٹیاں ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے گھمانے سے نہ بلکہ خود نیچے کو ہاتھ لے کر جاتے ہیں تو خود پانی آ جاتا ہے اس میں۔ ایک میں نے ابھی سنا وہاں پر کہ ایک ہمارے حضرت گئے، جانے کے بعد دو لوگ ہمارے صوفی صاحب کی جان لو سیدھے ہیں بیچارے آدمی، تو دو لوگ وہ بھی تھے، تو انہوں نے ہمارے حضرت کو روکا کہ آپ رکے رہنا، ہم وضو کر کے آ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے جدے میں۔ تو بولے ٹھیک ہے، اب وہ انتظار کرتے کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا، وہ نہیں آئے وضو کر کے۔ ہمارے حضرت وہاں گئے، بولے بھائی کیا معاملہ ہے، دیکھا تو وہ بیچارے آدھے گھنٹے سے اسی کشمکش میں تھے کہ پانی نکلے گا تو کہاں سے نکلے گا۔ وہ بتیرا کہہ رہے حضرت ہم تو بتیرا اس کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں، پانی نکل ہی نہیں رہا۔ تو پھر حضرت نے بتایا کہ یہاں پر ٹوٹیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ جو گھمائی جائے یا کھولی جائے، بلکہ نیچے کو ہاتھ آپ خود لے کر جائیں، پانی خود نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اب تو بڑی بڑی سہولت ہو چکی ہے۔ بہرحال تو وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد حدیث شریف میں کوئی ایسا طریقہ احرام باندھنے کا نہیں آیا ہے، لیکن ہاں جو ہمارے علماء نے کچھ ایسے طریقے بتائے ہیں جو ضروری ہیں، تو ان کے طریقے پر اگر ہم احرام باندھیں تو بڑا اچھا ہے۔ دیکھیں، اور احرام کا مسئلہ یہی ہے، مرد ہی باندھتا ہے، عورت کو جو ہے کوئی سے بھی کپڑے ہوں، سلے ہوئے کپڑے، وہ کام چل جائے گا، اس میں کوئی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ نکال دو، احرام باندھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دونوں ٹک کو ملا لیں، اس کی آواز ٹھیک کر دو، اور ملانے کے بعد ادھر کو پورا سیدھا کر لیں، ٹھیک ہے، اور سیدھا کرنے کے بعد یہاں کو لے کر آئیں، لے کر آنے کے بعد ایسے موڑیں اور پھر اس طرح سے اور ایسے اس کو اسکا لیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے اس کا احرام باندھنے کا، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ والا نکال دیں اور یہ اندر کو لے جائیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی ایسے باندھ سکتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں جلدی جلدی، ویسے تو صحیح طریقے سے باندھ سکتے ہیں ہم،
اور تیسرا طریقہ ایسا بھی ہے کہ جیسے ہم لنگی یعنی تہمت باندھتے ہیں اس طرح بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن ہاں باندھتے ہوئے ہم اس میں گانٹھ نہیں لگائیں۔ جیسے ہم لنگی میں گانٹھ باندھ لیتے ہیں وہ گانٹھ نہیں لگانا ہے، بلکہ لنگی کی طرح ویسے ہی باندھ سکتے ہیں۔ اور چوتھا طریقہ جیسے بھی آپ سے باندھنا ہے وہ باندھ لیے، اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا بھی نہ بندھا تو آپ کا احرام نہ بندھے گا، ٹھیک ہے، لیکن گانٹھ نہیں لگانی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر بیلٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ بیلٹ کو ہم اس نیت سے نہ باندھیں کہ ہمارا احرام جو ہے کھل نہ جائے، بلکہ یہ ایسے باندھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم بیلٹ کو اس نیت سے باندھیں کہ جب ہم بیلٹ کو باندھیں گے تو ہم اس میں اپنا موبائل رکھ سکتے ہیں، پیسے رکھ سکتے ہیں اور تسبیح رکھ سکتے ہیں۔ بلکہ میں ان سے کہوں ایک تسبیح جو میں پڑھتا ہوں یہ ایک تسبیح لے کر جائیں ساتھ میں، تاکہ اپنی انگولی میں رکھنے کے بعد جتنی بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ اس سے ایک میرا فائدہ یہ ہے، ویسے تو ہم اگر نہ ہوگی نا تو بھول جاتے ہیں کہ پتہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ ہوگی نا ہاتھ میں تو رہتا ہے کیا ہے، تو پھر بٹن دباتے رہو درود شریف پڑھتے رہو، بٹن دباتے رہو درود شریف پڑھتے رہو۔ تو یہ تسبیح ہو جائے تو بہتر ہے، تاکہ جو ہے مطلب درود شریف پڑھی جا سکے۔ تو بیلٹ اس نیت سے باندھیں گے ہم کہ وہاں پر ہم تسبیح رکھ لیں، موبائل رکھ لیں، پیسے رکھ لیں، لیکن اس نیت سے نہ باندھیں کہ ہم اس کو جو ہے کہیں کھل نہ جائے، یہ جو ہے غلط ہے، اس نیت سے باندھیں۔ دیکھو نیت کا مین مسئلہ ہے، انما الاعمال بالنیات، حدیث شریف ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے تب تو کام تمہارے سب ٹھیک ہیں، اور نیت ٹھیک نہیں ہے نا تو اتنے پیسے ہم اٹھاتے ہیں، مان لیجیے حج کے لیے سب کچھ کرتے ہیں ہم، اگر اس نیت سے گئے ہیں کہ لوگ حاجی جی کہیں گے تو لوگ ہی حاجی جی کہیں گے، پھر ثواب کچھ نہ ملے گا۔ اس لیے مین نیت ہے، تو اس نیت سے باندھیں گے کہ ہم اس میں سامان رکھتے ہیں، اور سامان سیف بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر ہم سلے ہوئے کپڑے نہ پہن سکتے بلکہ یہی پہننا ہوتا ہے، تو سامان کہاں رکھیں گے، جیب نہیں ہے تو وہ بیلٹ اس لیے باندھیں، پھر بیلٹ جب بن جاتی ہے تو یہ خود بخود اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تو ہمارا نیچے کا کپڑا ہو گیا ہے، اب اوپر کا کپڑا ہم باندھیں گے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ گئے ہوئے ہیں انہوں نے ویسے دیکھا ہوگا، اور جو نہ گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے فون پر دیکھا ہوگا۔ لوگ کرتے کیا ہیں کہ ایک مونڈے کو نکال لیتے ہیں اور اس طرح سے ڈالتے ہیں، اس طرح، ایسا آپ نے شاید دیکھا ہو، ایک مونڈا ان کا کھلا ہوا ہوگا اور ایک مونڈا ڈھکا ہوا ہوگا، جبکہ یہ ایک جگہ پر ایسا کیا جاتا ہے، وہ میں بتاؤں گا، اور باقی تو ہمیں اسی طرح سے ڈالنا ہے۔ جیسے ہم ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد ہمیں اس طرح سے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی نیت نہ کریں ہم احرام کی، دیکھو کپڑے ہم نے پہن لیے ہیں، نیت نہ کریں احرام کی، اس لیے کہ اگر نیت کر لی تو ہم پر احرام کی پابندی ضروری ہو جائے گی۔ ابھی نیت نہ کریں، باندھ لیا، باندھنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں وہاں وضو تو کر لیا تھا، پہلے ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیں احرام باندھنے کے، ایئرپورٹ پہ جگہیں ہوتی ہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فلیٹ میں بیٹھنے کے بعد پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد ہم فلیٹ میں بیٹھ گئے، فلیٹ اڑے گی تمہاری، اس کے بعد تمہیں، میں سنا بھی ہوں ایسا اور یہی آیا ہے کہ ناشتہ آتا ہے غالباً 10-15 منٹ کے بعد، جو بھی آئے ناشتہ آپ اس کو کیجئے، اس کے بعد پھر احرام کی نیت کیجئے۔ نیت کا معاملہ یہی ہے، عمرے کی نیت کرنا، عربی میں ہے اللہم انی ارید العمرۃ، ٹھیک ہے نا، عربی میں ہے اللہم انی ارید العمرۃ، یہ تو عربی میں ہے، لیکن اگر عربی میں نہ ہے تو بس اس میں دعا اس میں کر لیں اردو میں، اے اللہ میں نے عمرے کے لیے نیت کرتا ہوں، میرے لیے عمرہ آسان فرما دے اور میرے عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اگر یہ بھی نہیں آتا تو مین تو یہی ہے، دل میں تو یہی ہے نا، عمرے کو جا رہے ہیں اور دل میں یہ ہوتا ہی ہے کہ اللہ قبول کر لے، اور دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے سفر میں آسانی پیدا فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو مین تو دل کا ارادہ ہے، جو دل میں ہے اس سے کام چل جائے گا۔ اس کے بعد جب نیت کر لی ہے تو اب احرام کی پابندی ضروری ہو گئی۔ ایک تکبیر ہے بڑی اچھی، اگر آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ کون سی؟ آپ پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، اور درود شریف۔ اس کے بعد عمرہ کرنے والے یا حاجی لوگ جدہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر پہنچنے کے بعد اترنا ہے، اترنے کے بعد ہمیں اور ساتھ میں کچھ لے کر ہی جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی ایسی چیز جو ناشتہ کر لیں وہاں، کہ اپنے کھا پی لیں، کافی ٹائم ہو جاتا ہے، 3-4 گھنٹے فلیٹ چلتی ہی ہے، وہاں کچھ کھا پی لیں۔ میں نے یہ سنا ہے وہاں پر کہ
ہو سکتا ہے کہ آپ کو بس لینے کے لیے 10 منٹ میں بھی آ جائے، اور ہو سکتا ہے وہاں کو جو ہے آپ کو بس لینے کے لیے 2-3 گھنٹے بھی لگ جائیں، وہاں ایسا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ تو زیادہ تر بہت جلدی بسیں آ جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو وہ لے کر جاتی ہیں، لیکن وہاں ہمیں صرف بیٹھے رہنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ درود شریف اور یہ تکبیرات پڑھنی ہے۔ بس میں جائیں گے تو بس میں بھی یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، باقاعدہ مائک ہوتا ہے بس میں اور پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے اپنے روم یعنی جہاں ہوٹل میں قیام ہوتا ہے، جہاں پر رہائش ہوتی ہے، وہاں پہنچا جاتا ہے۔ پہنچنے کے بعد اپنا ساز و سامان رکھا، جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے نکل جائیں، یعنی روم سے نکل کر اب جائیں۔ اب غور سے سنیں، احرام باندھ لیا ہے تو کام ضروری کیا ہے؟ اگر بیوی کے ساتھ جاتے ہیں، جیسے یہاں تو والدہ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ بھی میں تو دعا کرتا ہوں ہر بیوی والے کو اللہ بیوی کے ساتھ عمرہ اور حج کی دولت سے محروم فرمائے۔ آمین بولتے رہیں، پتہ نہیں کب کی آمین قبول ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہے نا؟ اکثر یہاں بیویاں والے ہی بیٹھے ہیں، لہٰذا زیادہ زور سے بلند آواز سے بولیں آمین۔ آمین۔ تو بیوی ساتھ میں ہے، احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تو اب بیوی آپ پر حرام ہو چکی ہے، یعنی آپ اس سے اب ہم بستری یا اس سے مجامعت نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں تک آیا ہے نہ اس کو گلے لگا سکتے، نہ اس کو بوسہ لے سکتے، نہ دے سکتے، نہ ایسی باتیں کر سکتے کہ جیسی باتیں ایک میاں بیوی اپنی تنہائی میں کرتے ہیں جس سے جذبات ابھر کر آتے ہیں، یعنی ویسی باتیں کر سکتے ہیں، کوئی جنرل باتیں جو ہیں ان میں پابندی نہیں ہے، لیکن وہ باتیں کہ جو خلوت صحیحہ میں یعنی بیوی اور میاں اپنے مطلب تنہائی میں کرتے ہیں، جو سر عام باتیں نہیں ہوتی، ان باتوں پر بھی پابندی لگ جاتی ہے، وہ باتیں بھی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمیں اس طرح نہیں کھجانا ہے، نہ داڑھی میں اور نہ سر میں، کہ جس سے ہمارے بال ٹوٹے۔ اگر ایک بال بھی ہمارا ٹوٹا تو ہم پر صدقہ ضروری ہو جاتا ہے، صدقہ یعنی 2-3 کھجوریں ہم کسی مسکین کو دیں۔ اور اگر ہم نے بے احتیاط اتنا کھجا لیا کہ ہمارے داڑھی کے بال اور سر کے بال کافی ہمارے ہاتھ میں آ گئے تو پھر ہم پر دم واجب ہو جاتا ہے، دم یعنی کہ ہمیں پھر ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا، پھر اس کی دیت ہم پر جو ہے ضروری ہو جاتی ہے، لہٰذا بے احتیاط ایسا نہ کھجائیں کہ جس سے ہمارے بال ٹوٹ کر گریں یا سر کے بال ہمارے آئیں۔ آدمی یعنی مرد سر پر امامہ بھی نہیں باندھ سکتا، نہ ٹوپی رکھ سکتا جب تک احرام باندھا ہوا ہے، یعنی سر کو خالی رکھنا ہے، سمجھ گئے؟ کھا رہا ہو، پی رہا ہو، جیسا آج یہاں پر ضروری ہے، میں نے کہا نا کہ جو باتیں یہاں پر ضروری ہیں احرام باندھنے پر وہ ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ ان سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مان لیجئے یہاں پر سر پہ رکھ کر پانی پینا، کھانا کھانا ضروری ہے، لیکن احرام باندھ لیا ہے تو ہمیں سر کو بالکل ننگا رکھنا ہے، یعنی کہ اس پہ کوئی چیز نہ رکھنی ہے۔ خاص طور سے خیال یہ رکھیں، احرام جب باندھ لیا ہے تو چاہے وہ اگر میری امی جان وہ باتیں سنیں، وہ بھی ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی اپنے احرام سے یا کپڑے سے چہرے کو نہ ڈھکے، چہرے کو نہ مرد ڈھکے گا اور نہ عورتیں ڈھکیں گی، جبکہ یہاں پر حکم یہ ہے کہ چہرے کو ایک دوسرے سے ڈھکا جائے، احرام باندھنے کے بعد چہرے کو نہیں ڈھکا جائے۔ یہاں تک آیا ہے کہ اگر وضو بھی کیا ہے تب بھی ہم کپڑے سے اپنے جو ہے چہرے کو نہ پہنچیں، اس لیے کہ جب کپڑے سے چہرے کو پہنچیں گے تو ہمارا چہرہ کپڑے سے ڈھک جائے گا۔ یہاں آیا ہے اگر زکام بھی ہو گیا تو کپڑے سے صاف نہ کریں، بلکہ ٹیشو پیپر جو چلتے ہیں ان سے لے کے اپنی جو ہے ناک صاف کر سکتے ہیں۔ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم اس طرح الٹا لیٹے بھی نہ کہ ہمارا منہ تکیے پہ لگ جائے اور ہمارا چہرہ ڈھک جائے۔ احرام کی صورت میں جب ہم احرام باندھے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنے چہرے کو کسی بھی صورت چھپانا نہیں ہے، نہ سر پر رکھنا ہے، سمجھ گئے؟ اور اسی طرح سے پھر ہمیں چلنا ہے۔ اور بھی بڑی ضروری باتیں ہیں، لیکن اب وہ ماحول نہیں ہے۔ یہ مسائل جو لکھے گئے اس دور میں لکھے گئے تھے کہ جب کہ خانہ کعبہ میں جانور بھی آتے تھے، یعنی ہرن کے بچے، ایسی اور جو ہے جانوروں کے بچے آتے تھے، تو بتایا یہ گیا ہے کہ ہم جب نے احرام باندھ لیا تو ہمارے سر کی جو جوئیں ہیں ہمیں اسے مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ کسی کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں جا کر، ویسے یہ ماحول نہیں ہے اس لیے میں یہ مسئلے بتا نہیں رہا۔ اب وہاں کون جانور آ رہا ہے، اب تو ایسی فیسلٹی ہو چکی ہے دور دور تک کوئی جانور دکھائی تک نہ دیتا، لیکن بتایا گیا ہے
وہاں جو ہے مطلب نہ کسی جانور کو ماریں، شکار کریں، نہ اس کی طرف اشارہ کریں شکار کرنے کے لیے، نہ اس کو کسی کو کہیں، نہ اپنی جوئیں ماریں، نہ مارنے کا حکم دیں، نہ دوسرے کی ماریں، کبھی دوسرا دے دے تو اس کی مار دیں۔ یہ مسائل ہیں، سمجھ گئے؟ خاص طور سے یہ مسئلے بھی ختم ہو گئے، لیکن بس بالوں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اس طرح نہ کھجانا ہے جس سے کہ ہمارے بال نیچے کو گر جائیں، ٹوٹ جائیں۔ اگر وہ ٹوٹیں گے تو ہم پر دیت یعنی کہ صدقہ ضروری ہو جائے گا۔ اور صدقہ کتنا ہوگا؟ یعنی کہ جو صدقہ فطر عید الفطر کے موقع پر ہم جو ہے نکالتے ہیں فطرہ، تو اتنا ہم پر ضروری ہو جائے گا۔ اب بات غور سے سنیں، اب ان کے کام کی اور ضروری یہ آئی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے احرام باندھ لیا اور وہ باتیں جو ضروری تھی ان سے بچ گئے، تو اب یہ اپنے روم سے خانہ کعبہ کو جا رہے ہیں۔ تو جاتے جاتے انہیں طریقہ یہ کرنا ہے کہ اپنی نگاہ نیچے کو رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ نگاہ نیچے کو رکھتے ہوئے یہ خانہ کعبہ کے پاس چلے جائیں، لیکن جیسے حرم میں داخل ہو جائیں اور انہیں پتہ چل جائے، یعنی ہم سب کو پتہ چل جائے، ہم تو یہ بھی کہیں تاکہ اللہ ہمیں بھی وہاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو جب یہ معلوم ہو جائے کہ اب ہم کعبے کے بالکل جو مطلب طواف کرنے کا وہ گراؤنڈ ہے، جب ہم وہاں پہنچ جائیں اور پتہ چل جائے کہ اب اگر ہم نگاہ اٹھائیں گے تو ہمارے سامنے کعبہ ہی ہوگا، یعنی کوئی بلڈنگ وغیرہ نہیں ہوگی، تو ہمیں چاہیے یہ کہ وہاں سے ایک سائڈ ہو جائیں، ابھی نگاہ نہ اٹھائیں۔ یہ یاد رکھیں، دیکھو بہت اچھی بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہمیں ابھی نگاہ نہیں اٹھانی ہے، بلکہ سائڈ ہو جائیں، ایک سائڈ وہاں ہو جائیں، ایک سائڈ میں کھڑے ہو جائیں کہ جہاں لوگ ہمیں ہٹائے نہ۔ اگر راستے میں کھڑے ہوں گے نا تو پیچھے سے کوئی آگا وہ ہٹا دے گا، وہاں کوئی ہندوستان تھوڑی پوری دنیا جانے والی ہے، وہاں نہ دیکھا جاتا، لہٰذا جاتے ہوئے پتہ چل جائے کہ ہم مان لیجیے ہم اس صحن کی مثال لیں، اب گھر باہر سے ہم روڈ سے آ رہے ہیں، نیچے کو جو ہے اپنی نگاہ کرتے ہوئے ہم یہاں پر آ گئے، جیسے پتہ چلا کہ اس جو ہے ہم صحن کے اندر آ گئے ہیں، تو پھر ہم سائڈ ہو جائیں، بیچ میں نہ ہو تاکہ پیچھے سے کوئی آ کر ہمیں ہٹا نہ دے۔ سائڈ میں ہو جا کر درود شریف پڑھ کے پھر اپنی نگاہ کو اٹھائیں۔ جیسے ہی نگاہ کو اٹھائیں گے تو ہمارے سامنے خانہ کعبہ کی دیواریں نظر آئیں گی، یعنی خانہ کعبہ جو آج تک ہم نے نیوز پر، ویڈیو میں یا دوسرے لوگوں سے ہی سنا کہ اس کے جلوے ایسے ہیں، اس کی رونق ایسی ہے، اس کا منظر ایسا ہے، اس کی چاشنی ایسی ہے، وہ آج تک سنا ہی تھا، لیکن آج ہماری نگاہوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو جیسے نگاہ اٹھائیں تو پھر نگاہ اٹھانے کے بعد ہم اپنے پلک بھی نہ ماریں۔ یہ بتایا ہے جو پہلی نظر پڑتی ہے خانہ کعبہ پر تو جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ بھی پلک بھی نہ ماریں، بلکہ ایسے جیسے ہی ہم نے دیکھا ہے خانہ کعبہ کو تو ایسے ہی اپنے پلک کو روکے رکھیں اور دعا مانگیں۔ اچھا دعا کیا مانگیں؟ دعا بھی بتیری ہے، ایک دعا نہ ہے۔ جیسے لوگ اپنے کاروبار کو، اپنی جو ہے مطلب خاص طور سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے اور ہمیں اللہ بے حساب جنت عطا فرما دے۔ لیکن ایک ایسی دعا میں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ مانگ لی تو انشاءاللہ سارا ہی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جیسے ہی ہماری نگاہ پہنچی خانہ کعبہ پر تو ہمیں پلک بھی نہیں مارنے ہیں اور یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ میں جو بھی تیری بارگاہ میں دعا کروں قیامت تک، جب تک میں رہوں جو بھی دعا کروں اللہ میری ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر یہ دعا کر لی تو پھر تو اس میں آ ہی گیا، پھر جو بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی جو ہے وہ دعا قبول فرما دے گا۔ تو یہ دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں، پلک مارنے سے پہلے جتنی بھی آپ دعائیں کریں گے ان کی گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ لیکن میں نے عمرہ یا حج کرنے والوں سے یہ بھی سنا ہے وہ منظر ایسا ہے اور وہاں کا رونقیں ایسی ہیں کہ جب نظر پڑتی ہے خانہ کعبہ پر نا تو پھر تو انسان بھول جاتا ہے دنیا والوں کو اور اپنے گھر والوں کو، پھر تو اسے صرف آنکھوں سے آنسو نکل کر اللہ کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ میں نے سنا ہے، لیکن اچھی بات ہے یہ تو جتنا بھی وہاں پر آنسو نکلیں، جتنے بھی رونا ہو تو رو لیا جائے، انشاءاللہ انہی جو ہے آنسو کی بدولت اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے گا۔ انا تو یہ دعا کرنی ہے، دعا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے ہمیں طواف کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو طواف ہم جہاں سے کریں گے، شروع کریں گے، ایک حجر اسود ہے کہ جس کو جنت سے لایا گیا
اور جس کو چوما بھی جاتا ہے وہ ایک ایسا حسین پتھر ہے، تو اس پتھر پر پہلے اس کا بوسہ ہی لیتے ہیں، اس کے بعد استلام کرتے ہیں۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہم اپنے ہاتھوں کو کریں گے، وہ کرنے کے بعد جو ہے آواز نہ نکلے بلکہ ایسے ہی چوم لیتے ہیں، آواز نہ نکلنی چاہیے، ایسے ہی چوم کر حجر اسود سے خانے جو ہے طواف کو شروع کریں گے۔ طواف کی پوزیشن یہ ہوگی کہ ہم جب چلیں گے نا تو تکبیر تو پڑھتے ہوئے وہ چلتے ہی ہیں، لیکن شروع میں 3 چکر ہمیں ایسے کرنے ہیں کہ اپنے شانوں کو تھوڑا سا ہلانا ہے اور ہلکی سی رفتار سے بھاگنے کی رفتار اور ہلکی ہلکی جو ہوتی ہے اس کو چلنا ہے، اور 3 چکر ایسے ہو جاتے ہیں۔ اور ہاں، استلام جو ہوتا ہے شروع میں اس طرح سے اس کو کیا ہم نے، حجر اسود سے شروع کیا، اس کے بعد حجر اسود پر آ کر 1 مرتبہ ہو گیا، پھر ہم استلام کریں اس طرح سے، اس کے بعد دوبارہ گھوم کر آئیں حجر اسود تک، 2 چکر ہو گئے، اس کے بعد پھر استلام کریں، یہ ہر بار میں کرنا ہے، اس طرح سے استلام بولتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ہمارے ایسے چکر ہو گئے کہ ہم نے اپنے شانوں کو ہلکا سا ہلایا اور ہلکی رفتار سے ہم بھاگے، اور باقی 4 چکر جو ہیں ہمیں ایسے ہی نارمل طریقے پر طواف کرنے ہیں، لیکن استلام ہر مرتبہ کرنا ہے اس طرح سے۔ 7 چکر ہونے ہیں، جب لاشواں چکر ختم ہو جائے، پورا ہو جائے، تب بھی ہمیں استلام کرنا ہے، یعنی استلام 8 مرتبہ ہو جاتا ہے اور ہمارے چکر 7 ہی مرتبہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا طواف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم ہے نا، تو وہاں پر اس کے پیچھے ویسے تو جہاں بھی جگہ ملے وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں واجب الطواف نفل ادا کر لیں 2 رکعات، لیکن مقام ابراہیم کے اگر پیچھے جگہ مل جائے تو اور زیادہ بہتر ہے نا، وہاں پر ہم رکعت نفل نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد خانہ کعبے کا جلدی جلدی بتا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں سعی کرنے کے لیے، صفا مروہ پر دوڑنے کے لیے۔ یہ وہ پہاڑیاں ہیں کہ اس کا واقعہ شورٹ میں یہ ہے کہ حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کے لیے جب دوڑ رہی تھی، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کے نام سے ہم قربانی کرتے ہیں نا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ایسے وادی غیر ذی زرع جنگل میں چھوڑا تھا کہ جہاں کوئی آبادی دور دور تک نہیں تھی، وہ جنگل تھے، پیور جنگل تھے، وہاں پر اللہ کا حکم تھا، چھوڑ دیا، تھوڑا پانی تھوڑی کھجوریں دے کر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بہرحال بیویاں بھی کیا وفادار بیویاں تھیں، پوچھتی ہیں اے میرے شوہر آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہماری کیا خطا ہو گئی، ہمارا کیا جو ہے قصور ہے، آپ خاموش رہتے ہیں، پھر کوشچن ہوتا ہے، پھر خاموش رہتے ہیں، لاسٹ میں حضرت حاجرہ کرتی ہیں اے میرے شوہر کیا یہ اللہ کا حکم ہے، آپ فرماتے ہیں ہاں، تو وہ دیکھیے بیویاں بھی کیا بیویاں تھیں، انہوں نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ وہاں پر آپ رکی رہی تھی، تو پھر پانی ختم ہو گیا، تھوڑا سا ہی پانی تھا، اب جیسے پانی جب نہ پیا تو پھر چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا، اب بچے کو پیاس لگی، دودھ بھی نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے، تو بچے کی پیاس کو نہ دیکھا گیا، تو آپ کبھی صفا میں جاتی، کبھی مروہ، یعنی ان پہاڑیوں پر آپ دوڑتی، اس کے لیے پانی کے لیے دوڑتی، پھر بچے کا خیال آتا اپنے، تو پھر واپس آتی۔ تو جس طرح پورے جو ہے سفر میں جہاں جہاں ہلکے سے چلتی وہاں وہاں ہلکے چلنا ہے، جہاں تیز چلتی وہاں ہرے پٹیوں کے نشان لگے ہوئے ہیں، جہاں ہرے نشان ہے وہاں سمجھ لینا وہاں سے دوڑنا ہے، اور جہاں ایسا نشان نہیں ہے وہاں ہلکے چلنا ہے، یہ سب فیسلٹی وہاں ہو چکی ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ کی بندی اپنے بچے کے لیے اللہ کی محبت میں رکی تھی، اپنے بچے کے لیے پانی کے لیے دوڑتی ہے، اللہ نے انعام یہ دیا ہے، اللہ نے ان کو اکرام یہ دیا ہے کہ جب ہر حاجی اور ہر طواف والے کے عمرے والے کے لیے اس کو ضروری قرار دے دیا ہے، اور اللہ نے اپنی بندی کی اس یہ ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک حاجی آتے رہیں گے لیکن حضرت حاجرہ کے طریقے کو زندہ کرتے رہیں گے، قیامت تک عمرہ کرنے والے عمرہ کرتے رہیں گے۔ حضرت حاجرہ کو کتنا زمانہ ہو گیا، ارے غالباً 1450 سال تو ہمارے نبی کو ظاہری دنیا سے گزرے ہوئے ہو چکے ہیں، ان سے کئی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دنیا میں آئے تھے، تو اس زمانے سے آج تک نہیں بلکہ قیامت تک ہماری نسلیں آتی رہیں گی، اور ہر کسی کے لیے اللہ نے اس فریضے کو ضروری قرار دے دیا ہے کہ جب تک اس کا حج اور عمرہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ حضرت حاجرہ کے اس طریقے پر عمل نہ کر لے۔ تو یہ دیکھیے اللہ کی محبت میں جو رکتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں تو اللہ انعام کیا دیتا ہے۔ بہرحال صفا مروہ پر دوڑنا ہے،
دوڑنے کے بعد ایک طریقہ یہ ہے جیسے صفا سے دوڑے تو ادھر سے آنے کے بعد صفا پر پہاڑی پر آ کر پھر دعا کریں کعبے کی طرف کو منہ کر کر، انشاءاللہ وہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یعنی وہ دوڑ ہی تو رہی تھی پانی کے لیے، تو پھر وہاں دوڑنے سے ملتا کیا ہے؟ ادھر حضرت علی اصغر اپنی ایڑیوں کو رگڑ دیتے ہیں، اللہ پاک ان ایڑیوں کی برکت سے وہاں پر پانی کا چشمہ جاری فرما دیتا ہے، اور اسی کو آج آب زمزم کہا جاتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا، ایڑی رگڑ کر دے، اور کوئی ابو جہل نہ مٹا پائے گا تجھے، پاگل میرے نبی کا دامن پکڑ کر دے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر آنے کے بعد سر کو ملا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کم سے کم جب وہاں رہے مکے میں تو کم سے کم دن میں ایک عمرہ تو ہمیں ضرور کرنا ہے، تاکہ اللہ ہمیں عمرے کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہ تو ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جتنے دن بھی یہ خانہ کعبہ میں رہیں گے اتنے دن تک یہ اپنی جو ہے آنکھوں سے اس مقدس پیارے گھر بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہمیں جو ہے آقا اور مولا حضور درود پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم